کو اپنا قریبی سمجھنے لگ جاتے ہیں. نہ کرسچن ہمارے وہ ہیں، نہ ہی مسلمان، نہ ہی یہودی، نہ ہی وہ، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں. ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ سب ہمارے اپنے ہیں. ان سب کو ہم نے اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ سلوک کرنا، نہ کہ ایک پارٹی والے کو بہتر کر دینا، دوسری پارٹی والے کو برا کر دینا. دیکھیں ہاں، جب کوئی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو بتانا ضروری ہے. یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں ان کو دکھانا اور ان کو بتانا ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ویسا کیا. تو جب جو انسان کرے گا تو اس کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. خواہش کی پیروی نہ کرنا، یعنی اگر ہم اپنی خواہشوں کی پیروی کریں گے نا، کہ جو ہمارے نزدیکی ہیں، جن کو ہم اپنا قریبی سمجھتے ہیں، اگر ہم ان کو زیادہ اہمیت دیں گے اور دوسروں کو کم اہمیت دیں گے تو پھر ہم انصاف نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے لیے سارے کے سارے برابر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. یعنی خواہش کی پیروی، ہاں یہ ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ جو ہمارا قریبی ہے، جو پیار محبت ہمیں انسانوں سے زیادہ ہے تو وہ ہمارا قریبی ہو گیا، دوسرا والا جو وہ ہمارا قریبی نہیں. ہم نے انصاف کی بات کرنی ہوگی. جیسے کل میں نے بھگوان کے لیے بولا کہ بھگوان نے جو بات کی وہ بہت 100% اس نے ٹھیک کی تھی، اس کی بات بالکل صحیح تھی. ہاں، جو لوگ خدا کے رستے، اللہ کے رستے سے بھٹکے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. یہی تو حساب کا دن ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہی حساب کا دن ہے، یہی دن یوم الحساب. اچھا، یہاں پہ حساب کا دن، یوم الدین نہیں لکھا، یہاں پہ حساب کا دن لکھا ہے. یہی تو ہے حساب کا دن جس کو لوگوں نے بلا دیا تھا. جب وہ آئیں گے تو وہ اپنی اپنی کتابوں کو لے کے آئیں گے، تو ہم قرآن کے ذریعے اس کے میں فیصلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہی کروائیں گے. ہم تو نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام خود ہی بیان کرنا شروع ہو جائے گا کہ کہاں پہ سچ ہے اور کہاں پہ جھوٹ ہے. آگے چلتے ہیں. 27 ہے سورہ سعد کی. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. دیکھو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی آسمان اور زمین، یعنی ہمارے جسم کی سر سے لے کے پاؤں تک جو چیز پیدا کی گئی ہے، یا دنیا کی جو چیز پیدا کی گئی ہے، یا ہر چیز جو پیدا کی ہے، اس کو مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایک ٹائم کا اللہ تعالیٰ نے، ہر لمحہ، ہر ٹائم، ہر چیز جہاں جہاں پہ لکھی ہے نا، وہ سب اللہ کو پتہ ہے. تو جس وقت ہم بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہے. تو جو مصلحت آپ کہہ رہے ہیں، میرے خیال سے اس کا ترجمہ اور آسان یوں ہوتا کہ بے مقصد پیدا نہیں کیا. شاید یہ بات ہاں کہنا چاہ بے رہے ہیں. مقصد، ہاں اس کو جی بے مقصد، ہاں بے مقصد اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا عربی کی کا ذرا کسی پڑھو. بھی چیز کو. اچھا، وما خلقنا عربی میں کیا ہے؟ السماء، پڑھنے تو دو. وما جی خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین نہیں کفروا. بس کریں وہ ہو گیا ہے. میرے خیال سے یہاں پر وہ ترجمہ فی الحال یہ عربی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. ظن الذین، نہیں زن سے پہلے والی ہے. باطلا زن سے پہلے ذالک، ہاں باطلا جھٹلا، ذالک. ہاں. یہ اس کا ذرا دیکھو اردو میں کیا ہے پھر. اچھا میں پڑھتی ہوں. ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان میں ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یعنی جو چیزیں پیدا کی جو، اچھا اس کا مطلب میں اب آپ کو بتاتی ہوں مجھے جو سمجھ آیا. جو میری جو زندگی گزری ہے شروع سے لے کے اب تک، اس زندگی کی ہر چیز جو میں نے کی ہے، جو میں نے برائی کی یا جو میں نے اچھائی کی یا جو کچھ بھی میں نے کیا، اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا. وہ اس وجہ سے کہ جو چیز غلط بھی کی تھی نا تو وہ سیکھنے کے لیے کی تھی کہ آج کے زمانے کے حساب سے جب میں لوگوں کو بیان کر رہی ہوں تو مجھے اس والی زندگی کو سامنے رکھ کے تو مجھے بیان کرنا پڑے گا. ورنہ دیکھو
ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کو وہ والی ساری چیزوں کا نہیں پتا جو دوسرے بڑے انسان کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو اب میرے پاس بھی جو میری زندگی میں نے جیسے جیسے لوگوں کے اندر گئی، میں گئی ضرور ہوں لوگوں کے اندر، دیکھا ضرور ہے جا کے، ایسے لوگ بھی تھے ویسے بھی تھے، سب سے دور بھی ہو گئی، سب جتنے بھی لوگ تھے سب سے ان سے دور بھی ہوتی گئی، میں ان کے ساتھ وہیں پہ نہیں، ایک جگہ پہ نہیں بس گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری پوری کی پوری زندگی تھی وہ بے مقصد نہیں تھی، جو کچھ بھی میں نے برائی کی یا جو اچھائی کی، وہ برائی بھی بے مقصد نہیں تھی، وہ اچھائی بھی بے مقصد نہیں تھی، وہ اس لیے کیونکہ مجھے سیکھنا تھا، میرے سیکھنے کے لیے وہ چیز ضروری تھی، اس کا یہ مطلب ہوا۔ یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، دیکھو جو بات میں نے ابھی کی ہے، جو لوگ انکار کریں گے اس کا، وہ لوگ جو یہ ان کا گمان ہے کہ ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سچ نہیں کر رہے ہیں، ان کے حساب سے تو سچ نہیں ہے، تو یہ ان کا گمان ہے۔ اور سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیت کا جب ان کو کھول کھول کے بیان کی جائے گی اس کا انکار کریں گے، تو جو بھی انکار کرے گا ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یار کتنے پیج رہ گئے؟ اچھا ٹھیک ہے، 2 پیج رہ گئے، پڑھ لیں گے آج کے دن میں میرے خیال میں، کیونکہ میرا چھٹی کا دن ہے تو میں تو آپ نے فری کہا ہوں۔ تھا 3 پیج ہے، آپ نے ابھی تک صرف 1 پیج کمپلیٹ کیا ہے۔ 1 2 کی ابھی میں نا 1 2 3 پہ ہوں، 1 2 3 4 پہ ہوں، 4 پہ ہوں، اور اس کا میرے مطلب 5 4 پیج پہ ہے، ہوں، 1 5 یا 2 6 2 اینڈ ہاف رہ گئے، نہیں تو چلو میں 5ویں پہ ہوں اور 2 اینڈ ہاف رہ گئے۔ صحیح۔ آگے چلتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں جو ملک میں فساد کرتے ہیں؟ یار دیکھو، یہ دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو جو لوگ ایمان لائے، یعنی ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ ہے، یہ بول دو کہ ہاں ہاں ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ہم نے اپنا عمال کا ایمان لائے کا مطلب اس پہ مانا، اس پہ یقین کیا، پھر اس پہ عمل بھی کیا، اور اس کی تحقیق کی، اس کی تصدیق کی، اور پھر اس کو بتانا شروع کیا، پھر اس کو لوگوں کو بھی بتایا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر لوگوں کو بتایا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان لانا۔ یعنی اب جو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، جیسے آپ کر رہے ہو، میں کر رہی ہوں، یا ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے نیک عمل بھی کر لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، ہمارا نیک عمل یہ تھا کہ ہم نے ناانصافی نہیں کی کل، چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ تھے اور کچھ برے باہر کے لوگ تھے، یعنی ہم نے کسی دوسرے کو اپنے پہ ترجیح نہیں دی اور اپنے پہ دوسرے کو ترجیح نہیں دی، ہزاروں کو ہم نے برابر ہی رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اگر چیز دیکھی جائے تو یہ والی اگر چیز دیکھی جائے تو کتنی زبردست ہے، سبحان اللہ۔ یار میں پانی دینے گئی تھی کچن میں، سے 1 منٹ رکو۔ صحیح۔ دیکھیں ہاں انصاف کا جو دامن ہے نا، یہ ہاں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، بھلے سامنے ہاں، والا کوئی بھی ہو۔ جو سچ کہے گا وہ سچ ہوگا، جو جھوٹ کہے گا اس کو لڑائی جھوٹ جھگڑے، کہنا ہی اور پڑے گا۔ جو آئیں گے ہماری براڈ پہ، کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرنے آئے گا نا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ قصور کس کا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا کون ہے اور غیر کون ہے، سب کو ایک برابر رکھنا ہے کہ کسی کو بھی کیونکہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی جانور ہیں تو ہمارے رب نے دیے ہیں نا، تو جب سارے ہی ایک ہیں، ایک ہی رب نے دیے ہیں، تو ہم ان سب میں تفریق کیوں کریں؟ ہم سب کو ایک جیسا کیوں نہ مانیں؟ ہمیں ماننا سب کو ایک جیسا ہوگا، لیکن جو زیادتی کرے گا، کوئی بھی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے گا، پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ تمہاری زیادتی، ہم نے انصاف کرنا ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو، ہم نے انصاف ہی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بس دیکھیں گے، کوئی بھی آ جائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے اس کو نہیں کرنے دینی ہے، بس اتنا کرنا ہے ہم نے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاں، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں جو ملک میں فساد کرتے ہیں؟ اب دیکھو ملک کون سا ہے، ہمارا ملک تو یہ ہمارا قرآن ہی ہے نا،
یا پھر دوسرے بھی اگر ملکوں کو دیکھ لیں، وہ ملک کیا غلط ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے، جو ہمارا قرآن ہے وہ سچا ہے، وہ صحیح ہے، اور باقی جو ملک ہیں یعنی باقی جو کتابیں ہیں وہ غلط ہیں۔ تو ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں وہ ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، تو اس کا مطلب وہ بھی سچ بول رہی ہیں۔ تو یہ لوگ تو سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جو نہیں مانے گا پھر وہ خود ہی کفر کرے گا، جو اس چیز کو نہیں مانے گا وہ کفر کرے گا اللہ کی آیتوں کا، اپنا نقصان اٹھائے گا، نقصان خود ہی اٹھائے گا۔ ہاں، تو یعنی ہمیں جب بول دیا گیا تھا کہ آپ نے پیار محبت سے دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، پھر بھی یہ لوگ دیکھو کل کتنی زیادتیاں کی گئی ہیں، ہمارے لوگوں نے کتنا زیادتی حالانکہ کرنے کی کہتے کہ کوشش کی قرآن گئی۔ سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے، قرآن تو سارے غلطیاں قرآن تو پہ ان عمل کی ہی نہیں نظر آ رہی کرتے، تھی۔ قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ ہوں یہ دیکھو کہتے ہیں کہ قرآن سے لینا ہے لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے، تو عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے، یعنی جو ہاں کل دیکھو وہ کتنا بار بار بول رہا تھا یہ دیکھو اس میں بدکاری لکھا ہوا ہے، اس میں بدکاری لکھا ہوا ہے، بار بار وہ بول رہا تھا کل کہ کوئی بول رہا تھا کہ اس میں پرہیز وہ کچھ ایسا لفظ لکھا ہوا تھا، دیکھو اس میں بدکاری کی اس نے، میں نے بولا بدکاری نہیں کی اس نے بدکاری نہیں کی، قرآن وہ بائبل جو ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہی اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، بائبل جو بول رہی ہے وہ صاف صاف بیان کر رہی ہے، وہ صحیح بات کر رہی ہے، اور آپ لوگ اس بائبل کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہو، تو ہمارے لوگ لگا رہے تھے اس کے اوپر الزام۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ان کو ہم ان کی طرح کر اندازے دیں۔ لگانا شروع کر دیا انہوں نے، ہاں انہوں نے اپنی اندازہ طرف سے لگایا باتیں تھا، کرنا۔ ہاں ان کی ہوں کتاب کے اندر وہ لکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے جھوٹا الزام لگایا۔ تو جب ہم نے بولا کہ کھولو ذرا بائبل، جب میں نے کھول کے پڑھی، کیونکہ میں تو بائبل آپ کو پتہ ہے نہیں پڑھتی ہوں، جب میں نے کھول کے پڑھی تو بائبل میں لکھا ہی نہیں تھا، تو یہ لوگ جھوٹے پڑ گئے، اور جب جھوٹے پڑ گئے تو یہ سلپ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے تھے کبھی ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، ایک رنگ کیونکہ جھوٹے پہ تو اللہ کی لعنت ہے نا۔ تو جب یہ اصل ہمارا میں اپنا نا انہوں نے خود تحقیق نہیں کی، یہ کسی کی سنی سنائی بات کو سنی نا سنائی بس بات آگے کو کر رہے تھے، بیان کر ان رہے کو تھے۔ پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، جب میں نے کہا آگے پڑھو، آگے پتہ ہی نہیں ان کو۔ ہوں بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پہ پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح نہیں کہ دیکھو ظاہری سی بات ہے، جو بدی لے کے آئے گا، جو برائی کرے گا، یعنی جو درخت تھا بدی اور بدی کا، برائی کا اور اچھائی کا درخت ہے، تو کیا برائی لے کے آؤ گے تو کیا خدا آپ کو معاف کر دے گا؟ اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن اچھائی لے کے آؤ گے تو اللہ آپ کی اچھائیوں کو ایکسپٹ کرے گا۔ ہاں بدی جو ہے اس کو اپنے آپ سے آہستہ 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 کر کے دور بھی کرنا ہے نا، خود سے دور بھی کرنا ہے اس کو۔ اگر آپ کوئی بدی آپ کے اندر آ گئی ہے، کوئی برائی آ گئی ہے، تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ برائی ہے تو اس کو خود سے دور کرنا تھا، یہ دور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی۔ آگے ہے 28 ہے، کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، سبحان اللہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے، یعنی جو لوگ بھی عقل رکھتے ہیں نا، دیکھو صرف دماغ جو بھی اہل عقل کا مطلب ہوتا ہے جو انسان اپنا دماغ استعمال کرے گا، جو انسان اپنا دماغ استعمال نہیں کرے گا اور دوسرے کی باتوں پہ، سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کرے گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے عقل نہیں رکھی، اس نے اپنے دماغ کو یوز نہیں کیا، اس نے دوسرے کے دماغ کو اپنا سمجھ کے تو اس نے بس باتوں پہ، سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر لیا، جیسے آج کے زمانے میں ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے، اس کی تصدیق نہیں کرتے، یہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اور آگے یہ جو لکھا ہے نا، کہاں گیا، ہاں، کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی، کس نے؟ ہم نے تم پر نازل کی، پورا کا پورا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارے مالک کی طرف سے، اس نے ہمارے اوپر نازل کی کتاب۔ یہ جو کتاب ہے، کتابن، یہاں پہ کتابن لکھا ہوا ہے یار، کتابن کتابیں ہوتا ہے یا کتاب ہوتا ہے؟ لوگ جو ہے نا دیکھو اس ہاں میں کتاب جو ہوگا نا وہ ایک لائن کی لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں جو بہت سارا لکھا ہوگا نا اس کو کتابن کہا جائے گا،
مطلب زیادہ کو، کچھ لکھی ہوئی زیادہ کو، سفر، ہاں ہاں زیادہ زیادہ کو، لکھی ہوئی کو کہا جائے گا ہوں کتابن. ہاں اب دیکھو کتنا زیادہ ہے اس کے اندر، جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں اتنا کچھ ملتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو. ہاں کتابیں جو ہم نے تم پر نازل کی. ہاں اب دیکھو، یہ دیکھو میں ایک بات بتاتی ہوں، کتابیں جو ہم نے تم پر نازل کی، یہ جو کل والا آیاتیں سمجھ آئے گئے. تھے، ہاں وہی ہوں، وہی. نہیں 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 نہیں، آپ سمجھو میری بات میں کیا بولنے لگی، آیتیں نہیں ہے، اچھا کتابیں ہی ہوگا. اچھا یہاں پہ ٹھیک. میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک وہ جی. کتاب جو میرے دماغ کے اندر، جو میرے شعور کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو پہلے سے ہوں، میں نے جو اعمال کیے ہیں، لکھ جو دیا گیا. عمل کیے ہیں، ہاں ہاں. جو لکھی گئی وہ والی کتاب. پھر یہ جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ والی کتاب. اور جب جیسے وہ کل ہمارے کرسچن بہن بھائی آئے تھے تو ان کی کتاب، ان کے اندر جو لکھا ہوا تھا، انہوں نے ہمارے مسلمانوں نے ان کی کتاب کے اوپر الزام لگایا، تو جب کھول کے دیکھا تو اس کا کیچڑ جھوٹے یہ اچالنے لوگ. لگا. ہاں بالکل. تو وہ والی کتاب، اب ان کی کتاب کو کھول کے دیکھا گیا تو انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اور اس کے اوپر الزام لگا دیا تھا. تو ہم نے اس کے اندر فیصلہ کر دیا کہ آپ لوگ جھوٹے ہو. ہاں یہ بات. تو وہ کتابیں تین ہو گئی نا، ایک دماغ کی کتاب، ایک جو قرآن ہوں، پاک ہے وہ، اور ایک جو ہے بائبل. یہ تین ہو گئی، تین کتابیں ہو گئی. ہوں، تو تینوں کو بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہم پر نازل ہوئی. دیکھو ہم پہ پھر کیسے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شعور کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ان کی کتاب کو کھولو، جو یہ اس کے اوپر بائبل کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس کو کھولو. پھر جب ہم نے کھولا قرآن، ان کی بائبل کو کھولا تو دیکھا، تو وہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. جب اس کو دیکھا گیا تو پتہ، جھوٹا بھی مل گیا اور سچا بھی مل گیا. آگے چلتے ہیں کہ جس نے الزام لگایا تھا وہ جھوٹا ہو گیا تھا. اور ہاں آگے چلتے ہیں. کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل باطل کو مٹ ہے گیا. مٹنے کے لیے. ہاں یہ جو ہوں، باطل تھا وہ مٹ کے رہ گیا. ہاں کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. یعنی اس کی آیتوں میں غور، کتاب کی آیتوں میں غور کریں. یہ بابرکت ہے. ہاں وہ جو کہا گیا تھا نا، یہ لوگ کہتے تھے کہ برکت وہ ہے نا، برکت اوئی یار اتنی ساری چیزیں برکت والی تو آگے میرے دماغ میں. دیکھو وہ جہاں پہ بیان کیا گیا تھا نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے نا اسرائیل کی، وہ بابرکت ہے. یہ لوگ وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بابرکت تو یہ کتابیں ہیں، یہ والی جگہ ہے. یہ جو علم ہے یہ بابرکت ہے، یہ جو کلام ہے وہ بابرکت ہے، جو الحق ہے وہ بابرکت ہے. یہ زمینیں، پیسے، جائیداد، یہ لوگ ان کے پیچھے لگ کے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. دیکھو ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، ہمارا علم، ہمارا شعور، ہمارا یہ سب کچھ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے. آگے چلیں گے، آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اب دیکھو یہاں پہ دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں پیسے، جائیداد، زمین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ والی چیزیں، یہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ مسجد اقصی ہے وہ وہاں پہ یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. یہ لوگ وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن مسجد اقصی تو یہاں پر ہے ہمارے دلوں کے اندر. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ مسجد اقصی کہاں پر ہے. وہ ہمارے دلوں کے اندر چراغ جل چکا، وہ شروع ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے آگے آگے روشنی کر کے قرآن کی حالت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے آگے آگے چل رہا ہے. یہ قرآن ہمیں روشنی دے رہا ہے. یہ دیکھو بھائی ہے، یہ بڑا بھائی ہے، یہ بھائی ہے، اور وہ جو ہے وہ بہن ہے. یہاں پہ بہن بھائی دیکھو، یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ وہ باپ بیٹا ہے، وہ روحانیت کے طور پہ باپ بیٹا ہے. وہ ایسے نہیں کہتے کیونکہ ان کو اس کا علم نہیں دیا گیا، اس وجہ سے اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. یہ ان کی کتابوں کے اندر سے جا کے کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو علم ہی نہیں دیا گیا، ان کو روح کا علم ہی نہیں دیا گیا. اس وجہ سے یہ لوگ کیڑے نکالتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر سے جا کے. کبھی تلسی آ جائے تو آپ نے پوچھا کہ انہوں نے باپ بیٹا یہ مطلب کس طرح سے لیتے، ذرا یا ہم وہ انہیں روحانی طور چیزوں پہ سے. لیتے ہیں، وہ روحانی طور پہ لیتے ہوں، ہیں. یہ انہوں نے کبھی لیا ہی نہیں نارمل. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تم لوگ اس طرح سے لیتے ہو. وہ لوگ میں نے ہوں. کبھی بھی ان کے منہ سے نہیں کل وہ سنا کہ وہ. بیکوٹنگ والی جو بات ہو رہی تھی، ہاں اس کا ہاں مطلب بھی مجھے اتنا نہیں پتا.
तो वैसे वो क्या है और क्या नहीं, जरा ना हाँ। कल थोड़ा क्लियर हो जाता था उस बात का, थोड़ा यार मुझे भी तुलसी समझ को आ शेयर जाता। करूँ, रुको एक मिनट, मैं तुलसी को शेयर करती हूँ, अगर आ जाए तो नहीं वो तो आ इन दो। जाएगा कभी भी, कोई बात नहीं। ए वो फातिमा आ गई, कभी भी आ फातिमा आ गई, जाएगा फातिमा तो से हाँ। पूछते हैं। फातिमा, यार कहाँ चली गई हो, इधर आओ ना जरा। फातिमा को पता है कि नहीं नहीं पता, लेकिन फातिमा शायद जरा इधर आओ, जैनब अगर को आई है ज्यादा तो। पता है। जैनब को ज्यादा पता है। यार जैनब को शेयर करो जरा, एक मिनट रुको। मैं शेयर करती हूँ, वो आ जाएगी तो वो बताएगी। रुको मैं शेयर कर रही हूँ उसको। हमें तो कुछ और भी बताया गया है इसके लिए ना, थोड़ा सा हम इस बात को क्लियर करें, ताकि हम्म। हमारे मुसलमान जो हमें बताया तुलसी है को भी करती है, वो। रुको तुलसी को भी करती है शेयर। हाँ। तो आपने कभी पूछा नहीं उन्होंने क्या कहा? बिगॉटन तो वही होता है ना। ये लोग यार देखो, ये लोग हमारे जो मुसलमान है ना, ये किसी और तरह से लेते हैं। देखो वो जो जुबान है हम्म, ना, उनकी जिस जुबान में हम्म, वो उनकी किताब आई है, वो डिफरेंट जुबान में आई हुई है। तो वो वाली जुबान में अगर अभी ट्रांसलेट करेंगे ना, तो एज इट इज हम्म। इंसान को नहीं पता मतलब। लेकिन जब तो इंसान जैसे आपको तो जैसे इंग्लिश जैसे मेरे सुनो से सुनो ज्यादा सुनो आता मेरी है, बात। तो सुनो सुनो बिगोटिंग सुनो, का एक सेकंड मतलब एक क्या सेकंड है? एक सेकंड एक सेकंड, बताई तो वही तो बता रही हूँ यार। अब आपने मुझे बात ही पूरी बोल, यार जो बात बोलने बीच में ही भूल गई, बात पूरी भूल गई मैं। अब यार बात भूल गई। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे फिर देख लेंगे। चलो ठीक है, आप उनके आने की बात करते हैं, ये उतनी देर तक मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे ताकि हम्म, अहले अकल जो है, ऊपर आ जाओ। क्या नाम है, जादूगर ऊपर आओ। यार ये जादूगर ऊपर क्यों नहीं आ रहा, 2-3 दिन से मुझे, मैंने देखा इसको, ये ऊपर नहीं पता आता नहीं, हमारे लगता पास। है उन्होंने शायद ये सारी चीज तोड़ दिया है। ब्रॉड भी बहुत कम लगाते, और जो क्यों? बेटक लगता था वो बहुत, पता नहीं, वही वही तो बताएंगे अभी जादूगर ऊपर आओ ना। कि ये। यार ऊपर आओ, नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर आओ। हम्म। तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से माल की मोहब्बत इख्तियार की। नहीं नहीं सॉरी, मैं ऊपर वाली पढ़ रही थी, अभी वो वाली पढ़ लूं फिर मैं यहाँ लिखा है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए। यार ये आया है, ये इनको ही इनवाइट कर लो, ये क्या नाम है इनका। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया। हाँ देखो, दाऊद को सुलेमान अता किया, मैंने भूल रही थी ना आपको। आ, सुलेमान और दाऊद समझ जाओ आप। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वो बाप बेटा है। अब समझ आई। उन लोगों को जो दिया गया था वो बहन भाई दिए गए थे। पहला जो ईमान था वो बहन भाइयों वाला था। भाई भाई था, बहन भाई था, बहन बहन थी। तो वो इस तरह से दिया गया था। लेकिन जब वो सुलेमान और दाऊद वाला इल्म दिया गया, तो वो बाप बेटे का है। अब समझ आई आपको। यार देखो, अभी हम यही बात कर रहे थे और वही वाली सामने आ गई। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि बाप और बेटा दोनों बताया गया। बाप कौन है और बेटा कौन है, अब समझ आ गई आपको या नहीं समझ आई? इल्म में जो ज्यादा होगा वो बाप होगा, और बेटा जो हम्म, जिसको इल्म दिया जाएगा, जो सीखेगा, वो उसका बेटा होगा। अब समझ आई? सही है। इसको हम्म। मैं और भी गहराई अब से मैं आपका देखेंगे बाप हूँ, आप इंशाल्लाह। मेरे बेटे हो। लो जी। इल्म में इल्म। मुझे लगा चलो भी यही तो बोलने सुनो वाली सुनो। हो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहती हूँ। कभी कभी आप भी बाप बन जाते हो, हर वक्त मैं ही बाप नहीं होती हूँ। बेटा जो होता है वो भी कभी अच्छा। कभी बाप से आगे निकल जाता है। तो कोई बात नहीं, उसमें खुश होना चाहिए, उसमें किसी कोई- के साथ वो नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं। हम्म, इल्म के हिसाब चलो से ठीक देखा है, जाए तो बाप बेटा है हम लोग, हाँ। आगे तो वो बढ़ते भी, हो फिलहाल। वो वाला जो बाप बेटा है ना, वो भी रूहानियत तौर पे, वो रूह का मतलब है, वो इल्म में बाप बेटा है। वो वैसे बाप बेटा नहीं है, ठीक है। हाँ। सही। बहुत बहुत खूब बंदे। अच्छा, अ, बहुत खूब बंदे, और वो रजू करने वाले थे। बार बार बताया जा रहा है, आप जितना मर्जी भाग जाओ फिर भी बताया जाएगा। तो वो रजू करने ऐसा वाले भागूंगा एक दिन के, थे। दिखूंगा ही नहीं, रुको फिर। जो मर्जी कर लो, अल्लाह की मर्जी है, वो आपको लेके आएगा, उसका लाना होगा, वो लेके आएगा। आपका क्या है? आप तो अपनी मर्जी से जो मर्जी करके अच्छा। बैठ जाओ। अल्लाह के अल्लाह से बढ़ के हो, अल्लाह से बड़े हो। अल्लाह ही लेके आएगा, वो जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया, मुझे पैदा किया, वही लेके आएगा, फिक्र नहीं करो। धमकी दे रही हो? हाँ ना, अल्लाह की चलो धमकी दे सही रही है। हूँ, हाँ। तो देखो, बहुत खूब बंदे वो रजू करने वाले थे। देखो, जो इंसान रजू करता है, जो अपनी गलती को मान लेता है और वापस आ जाता है,
تو ان کے بارے میں بتایا جائے، دونوں رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے۔ یہ جو واپس لایا گیا نا، کس نے؟ ہم نے۔ اب یہ دیکھ لو، غور کرو، ہم نے کس نے؟ اللہ نے داؤد کون ہے؟ ہاں، آپ کو پتہ ہے داؤد کون ہے؟ اس کو سلیمان عطا کیا، باپ کو بیٹا عطا کیا۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ نے ہی جی کی ہے، اور بہت خوب بندے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لیا نا داؤد سے کہ تمہارا یہ امتحان ہے کہ تم یہ پورے اترتے ہو، یعنی جب داؤد اتر گئے اس کے امتحان کے اندر، پورے اتر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، اب بتا رہے ہیں، اس کا رزلٹ دے رہے ہیں یہاں پہ کہ بہت خوب بندے، وہ رجوع کرنے والے تھے۔ دیکھو جب ہم نے رجوع کیا تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں یہ سب بار بار اللہ تعالیٰ بیان بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ قرآن بھی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے رجوع کیا تو اس کے بدلے میں یہ مل رہا ہے۔ اگر تم لوگ رجوع نہ کرتے، آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیتے، تو تمہیں یہ علم جو آج مل رہا ہے یہ نہیں ملنا تھا۔ اب سمجھ آئی؟ جی جی ہاں پتہ چل گیا مجھے، آپ سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، مجھے سمجھ گیا۔ سوری یار، معاف کر دینا میرا بھائی، ابھی تو میرا علم میں میرا بیٹا بھی ہو گیا ہو۔ چلو آگے چلتے چلو آگے بڑھو فی الحال۔ ہاں 31 ہے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے، جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیدا کیے۔ میں پہلے والے کو چھوڑ دیتی ہوں، وہ تو آپ کو پتا ہے، میں یہ والی نئی والی بات بتاؤں گی نا تو آپ پہلے والی کو سمجھ جاؤ گے کہ کیا بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں کو آپ لے لینا، آپ اس کو لے لینا، میں یہاں سے کل والی بات کو بیان کرتی ہوں۔ جب ان کے سامنے شام کو، یعنی جب شام ہو گئی نا، جب ہمیں، کیونکہ دیکھو ہر چیز کا رزلٹ تو نکلنا ہوتا ہے نا، جب شام ہوتی ہے تو جو کام کیا ہوتا ہے اس کی شام، جو بھی آپ نے عمل کیا اس کی شام تو ہونی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کوئی عمل کیا اس کی شام ہوگی، شام کا مطلب ہے اس کا رزلٹ بتایا جائے گا، اس کا جو امتحان دینا تھا، جو امتحان دیا اس کا رزلٹ جب سامنے آیا تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی جو خاص گھوڑے تھے، گھوڑوں کو دیکھا جائے گا نا کہ وہ کون سے شعور کے گھوڑے تھے، ان کو ہماری علم کے گھوڑوں کو دوڑایا جائے، ان کو واپس لے کے جایا جائے۔ آپ اپنے دماغ کو وہاں اس جگہ پہ واپس لے کے جاؤ، میں اپنے دماغ کو وہاں اس جگہ واپس لے کے جاتی ہوں، تو ہمارے جب واپس دوڑایا جائے گا تو ہمیں بتایا جائے گا کہ ہمارے سامنے وہ سارا کچھ پیش کیا گیا جو ان دنوں میں ہوا، ان ساری چیزوں کو سامنے لے کے آیا گیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے، ان سارے دنوں میں ہوا کیا ہے۔ جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی تو ہمیں سارا پتہ چل گیا کہ پہلے کیا ہوا تھا، پھر بعد میں کیا ہوا، وہ ساری چیزیں بیان بھی کر دی گئی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی، نہیں اگلی ہے 32 ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا، یعنی تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے، میں نے جب بھی آئی، میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا، خود بھی بولا کہ ہمارے رب، ہمارا جو رب ہے نا، وہ ہمارے شعور کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں علم دیتا ہے، وہ علم کے ذریعے، ہاں میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی، رب العالمین جو ہوتا ہے نا، وہ تمام عالموں کا عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ علم والا ہے۔ پروردگار یعنی جو رب ہے نا، ان سارے ربوں کے اندر جو جس کی پرورش سب سے زیادہ اچھی کی گئی، کس کی پرورش سب سے زیادہ اچھی کی گئی، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، تو اس نے جس کی پرورش بہترین طریقے سے کی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کا مال، اگر آپ کو اپنی اولاد عزیز ہے تو وہ آپ کا مال ہے، آپ کو اپنی عورت عزیز ہے تو وہ آپ کا مال ہے، اگر آپ کو پیسہ عزیز ہے تو وہ آپ کا مال ہے، اگر آپ کو علم عزیز ہے تو وہ آپ کا مال ہے، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ آپ کا مال ہے، اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے مال کی محبت اختیار کی، لوگوں نے، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے انسانوں کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دی کہ یہ انسان زیادہ ہے، وہ کم ہے، ایسا کر دیا، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا، یعنی کچھ عرصے کے لیے جیسے ہم دیکھو اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، شعور بھی دیا ہوا ہے، لیکن جب کچھ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ اس صورت میں آتے ہیں ہمارے سامنے کہ وہ جیسے اونچی آواز میں بات کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے